وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں. اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا. میں ماضی کے گناہ میں پڑنا نہیں چاہتا. پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی. تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا. لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا. لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے. یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے. آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی. غم آتے ہیں، تکالیف آتی ہے، لیکن ان کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے. تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب نے یہ کیوں کہا تھا. کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے. وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے. اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو؟ تم کچھ بناؤ تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو نا، تو وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا. توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا. بس یقین رکھو، اندھا یقین. پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں. یقین پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب سے اپنے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب کا سکون ہے، اطمینان ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے. آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلات سے بڑا میرا اللہ ہے. آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہ دے گا. آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا. آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ سارا راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا. آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک دم قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر اپنی طرف آپ کی طرف آتا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک
آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا۔ یقین کرو اللہ پر، یقین آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر سے شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگنا، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے، نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہے؟ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات کے راستوں کی طرف لاتا ہے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس اللہ کو راضی کریں، بس اس سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دل کو سکون دینے والا ہے۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے، وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لے گا، گرنے نہیں دے گا۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرمانا۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور میری خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو میرا پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی، میری عزیز و اقراب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر اور رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہو تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو، کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور وہ تمہارے بنا کچھ کہے،
وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ بن نہیں پاتی۔ وہ لوگ جو ہر چیز خوشی سے اللہ کو سونپ دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ساتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے مہربان رب پر بھروسہ رکھیں، وہ رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے اور سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ اور ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے، اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتے ہیں۔ صبر سیکھ لو، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور پریشان کرنے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی کے در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہے، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہا دیا کرو، وہ تمہارے آنسواں مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلا دیا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہارا ہمیشہ سے سنتا ہے تمہیں۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سننے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر کرو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیری تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔
سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا، یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس کی اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ پر تمہیں یقین کامل ہے تو وہ کیا کچھ نہیں جو کچھ تم پا نہیں سکتے۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ سنو تمہیں وہ سب بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر، وہ تم سے کچھ چیزیں اسی لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، وہ تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے کہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی نبھاتا ہے، اور جس نے نبھانی نہیں غلطی کو بھی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ عبادتیں صرف جائے-نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا بھی حصہ نہیں ہوتا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ تمہاری من پسند چیز اللہ نے تمہارے بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دیں گے جس کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہیں۔ میں کتابی باتیں نہیں کرتی، زندگی کی حقیقت بتا رہی ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں اور اسی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پورے یقین کے ساتھ حاضری دیتا رہا کریں۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی بدلنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا، مگر مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ نے تو دعا بنائی ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہماری پسندیدہ چیزوں کا احترام کرتا ہے اور ہماری دعاؤں سے خوش ہو کر ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے نواز بھی دیتا ہے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔
اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔